اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک دوسرے سینئر دوست ساتھی ڈاکٹر پروفیسر محبوب شیخ صاحب کو. محبوب شیخ صاحب سندھ وی این کے پریزیڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محبوب شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمان صاحبان، خواتین و حضرات، میں نورانی صاحب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ اس وقت جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر میڈیا میں، اخبارات میں اور ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے انتہائی معزز اسپیکرز کو بلوا کر ہم سب کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو اپڈیٹ کریں اور دیکھ لیں. میرا تعلق سندھ وی این سے ہے، تو میں اپنی اسپیچ کو سندھ پر فوکس کروں گا. دنیا بھر کی باتیں اور مسائل جو کچھ بھی ہیں وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور سب بات کریں گے. سندھ کی جو آبادی کا جو توازن تھا اور خاص طور پر کراچی کا، وہ 1958 سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے آج ہم جس پوزیشن پر آئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے چیز ہے. حکومت سندھ میں یا پاکستان میں کسی کی ہو، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں سندھ کے، اور ہمارے جو وسائل ہیں کراچی شہر کے، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرے والدین پاکستان بننے سے پہلے کراچی تھے، تو اس زمانے کے کراچی کا ایک تصور ہے، اور آج کے کراچی کو دیکھتے ہیں تو مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی ہیز بیکم انمینیجبل. یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں، چاہے پانی کے ایک اور سسٹم 4 لایا جائے، یا جتنی بھی کالونیاں اور گھر بنائے جائیں، جتنے بھی اسکول اور کالج بنائے جائیں، جتنے بھی روڈ اور راستے بنائے جائیں، وہ اس آبادی کو سنبھال نہیں سکتے. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، چاہے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر وہ بچ جائیں، لیکن کراچی کے جو وسائل ہیں وہ انتہائی محدود ہیں، اور چاروں طرف کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. روزانے کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ اپنا شہر مزید اور بھی بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہے؟ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کون سی حکومت ہے، وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ ہے یا کوئی اور گورنمنٹ ہے، واٹ ایور از دیئر. لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اگر افغانستان سے مہاجرین وہاں سے کسی بھی وجہ سے نکلتے ہیں، مجبوری میں یا کسی اور وجہ سے، تو خدا را حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کا یہ فرض بنتا ہے کہ کراچی میں ایک بھی مزید افغانی مہاجر نہ آئے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر آپ نے ان کو اجازت دینی ہے تو تورخم بارڈر کے قریب
ان کے کیمپ بنائیں، ان کو وہاں رکھے، یا اس طرف چمن کے قریب جو بارڈر جہاں سے یہ آتے ہیں ان کو وہاں رکھیں۔ دنیا بھر کی جتنے بھی خوشحال کنٹریز ہیں، امریکہ، یورپ یا اور جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ اس وقت افغانستان کے حکومت کی اتنی مدد کی جائے، اتنی ان کو امداد دی جائے، تاکہ وہ جو لوگ وہاں پر ابھی بچے ہیں وہ وہاں پر ایک آرام اور سکون کی زندگی گزاریں۔ اور میں ایک قدم اور بڑھ کر بات کروں گا کھلے لفظوں میں کہ وہاں پر اتنا ارینجمنٹ ہو جائے، اتنی ترقی ہو جائے کہ ہمارے پاس جو پچھلے 40 سالوں سے تقریباً 30 لاکھ افغانی مہاجرین یہاں موجود ہیں، وہ اب واپس جانے چاہیے۔ انف از انف، انف از انف۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جس میں اتنے مہاجرین کا بوجھ ہو اور جو وہ ملک خود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ میں اس سے آگے بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے سندھوین تھنک ٹینک کا اوپینین ہے، ہماری یہ سوچ ہے جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे दोस्त साथी सीनियर उस्ताद साईं एजाज़ कुरैशी साहब खे तूं अचनि अची स्टेज ते वेहनि। साईं एजाज़ कुरैशी साहब। तक़रीरनि जो सिलसिलो जंहिंसां एजाज़ साहब अचे, तक़रीरनि जो सिलसिलो असां जारी था रखूं। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि साईं अशफाक़ मेमण साहब खे। साईं अशफाक़ मेमण साहब दानश्वर आहिनि, सियासत में दिलचस्पी रखंदड़ आहिनि, ब्यूरोक्रेसीअ में तमामु घणो मोचारो नालो रखंदड़ आहिनि। कंहिं गुज़ारिश कंदुसि त उहे अचनि, अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और पाकिस्तान की तारीख़ में जिनका नाम हमेशा बड़े ऊंचे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, उनके ख़ास तौर पे उनकी जदोजहद और उनके ख़यालात की वजह से अब्दुल मालिक साहब स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट लीडर रहे और कराची में रहे और उसके बाद जाके उन्होंने बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में बचपन से ही मैं कहूँगा हिस्सा लिया, या स्टूडेंट लाइफ से। यहाँ पर जितनी भी शख्सियत बैठी हुई हैं, मसूद नूरानी भी स्टूडेंट लाइफ से एक ही जुस्तजू के अपने लोगों को हम किसी मकाम तक कैसे पहुँचाएंगे। अदी महताब उसी का हिस्सा है। रज़ा रब्बानी साहब को आप सब जानते हैं कि उनका स्टेचर क्या है और उनके सोच और उनकी का फ़लसफ़ा टुवर्ड्स पाकिस्तानी पीपल क्या है। यहाँ पर जो बैठे हैं वो सब उन शख्सियात में हैं जो आज नहीं तो कल तारीख़ में तारीख़ बनाने वालों में शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरा इशारा ख़ास तौर पे पलीजो साहब की तरफ है कि वो उस जुस्तजू में लगें तो आगे चलकर कम से कम तारीख़ बनाने वालों में इनका भी हिस्सा हो। नीचे बैठे हुए हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मैं एक तो मशकूर हूँ हमारे चेयरमैन साहब सिंध इंटेलेक्चुअल फोरम का, जो उन्होंने मुझे याद किया और कहा कि मैं भी आके कुछ बोलूँ। न मैं मुफक्कर हूँ, न तारीख़ दान, न तारीख़ साज, तीनों चीज़ें नहीं हैं। एक सिंपल सा ब्यूरोक्रेट रहा और कुछ अर्सा कुछ थोड़ी बहुत स्टूडेंट लाइफ में से लेके भी हमने इकट्ठी पॉलिटिक्स की थी। जेल जो भी गए थे वो मुझे आज तक भी याद है कि अदी तो ख़ास तौर पे हमारे मशवरे पे चलने की वजह से जेल गई थी कि वो जो यूनिवर्सिटी में उस दिन स्ट्राइक की थी और जिसकी वजह से वहाँ पर कैंप किया था। सब हम पुराने इस हिसाब के साथी हैं और सिंध और पाकिस्तान के एक मामूली मैं समझूंगा कि खिदमत गुजार के तौर पर। मैं जी ये जो
آپ ٹاپک کو ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، میں تو شکر گزار ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ پیچیدہ ہے، کیونکہ اگر پیچیدہ ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کی طرف اس کا امپیکٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ ول بی دا امپیکٹ آن ہول پاکستان، امپیکٹ آن ورلڈ، امپیکٹ آن دی نیبرنگ کنٹریز اینڈ واٹ ول بی دا ریئیکشن آف دا نیبرنگ کنٹریز وز پاکستان۔ کچھ سوالات ہیں جو کہ مجھے اس الجھن کو اور بھی اس زیادہ میں کہوں گا کہ اس میں الجھا دیتے ہیں، جن کا جواب میں نہیں تلاش کر پایا ہوں، ہمارے بزرگ دوست اس میں شاید کچھ کر پائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اتنے طویل عرصے کے بعد ود ان 2.5 years، 2.5 سال کے اندر اندر یہ جستجو کیوں ہوئی کہ افغانستان کو خالی کیا جائے، اور خالی کرنے میں جو ان کے قطر میں آپس میں باتیں ہوتی رہیں، جتنی سر میری معلومات ہے کہ ان باتوں میں اور ان ڈسکشنز میں ہم تو شریک تھے ہی نہیں، مگر افغان گورنمنٹ بھی شریک نہیں تھی، جن کو وہاں سے آگے نکلنا تھا، دوز ہو آر دا اسینشل پارٹی، وہ نیگوسیشن میں شریک نہیں تھی، وہ اوبیڈینس میں شریک تھی۔ امریکہ نے جو ان کے بہاف پہ کہا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، دے اوبیڈ اٹ۔ اور تو یہ آج تک میرے خیال میں یہ جو مجھے نہیں سمجھ آئی، ہمارے شاید وہ جو ریسرچ کرتے ہوں پالیٹکس پہ اور ہمارے بزرگان شاید سمجھ سکے ہوں کہ اصل میں معاہدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ ہوا کیا ہے بٹوین دی تحریک طالبان افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ٹی وی کے اوپر سلیم صافی کے پروگرام میں نے ایک اس کی جھلک آئی کہ کچھ عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگیں افغانستان میں۔ ایک تو اچانک یہ جو صوبوں کے اوپر یا قصبوں کے اوپر قبضہ شروع ہوا، عجیب بات یہ تھی کہ تحریک طالبان سمجھی جاتی تھی کہ وہ پشتونوں کے اوپر زیادہ تر مشتمل ہے، مگر جو پہلے قبضے شروع ہوئے وہ نارتھ کے علاقے سے شروع ہوئے۔ ان صوبوں پہ تحریک طالبان نے بسم اللہ کی، جو کہ نان پشتون علاقے تھے، اور بڑے آرام کے ساتھ ہوئی، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوا، بڑے سکون کے ساتھ ڈسٹرکٹس کے اوپر اور ان صوبوں کے اوپر وہ کنٹرول کرتے گئے۔ یہ بڑی مت ہے کہ طالبان ریپریزنٹ کرتے تھے پشتون علاقے کو، اور نان پشتون سب ان کے ساتھ کیوں شریک ہوتے گئے، ریزسٹنس کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر یہ طے بھی تھا کہ وہ کچھ 6 مہینے تک وہ کابل کا رخ نہیں کریں گے، تو جو باقی جگہیں تھی خاص طور پہ وہ جگہ بٹ گرام ٹائپ کی، جہاں پر کہ ان کے امریکن اسلحہ بھی بہت تھا، ان کا کنٹرول بھی بہت تھا۔ سلیم صافی کے پروگرام میں یہ اس کا اوپینین تھا، جسے میں بھی متفق، اور مجھے بھی یہ سوال کہ وہاں پر قبضہ لینے کی اطلاع طالبان کو پہلے ہوتی تھی، وہ پہلے پہنچتے تھے ہر جگہ پر، اور وہاں کی گورنمنٹ کو اطلاع تک نہیں ہوتی تھی، اور ان کی طرف سے ریزسٹنس تو تب ہوگا جب آپ کو پتہ ہو اور آپ مقابلے کے اوپر موجود ہوں۔ جب آپ کسی کو فری وے دے دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پہلے سے، وہ ان اے وے بڑی پیسفل ہینڈنگ اوور تھی بائی دی امریکن فورسز ٹو دا طالبان۔ یہ کیا تھی؟ اور یہ کہنا کہ جی طالبان نے 6 مہینے تک کابل کے اوپر، کابل میں داخل ہونے کی کا پرومس کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے۔ کابل کے اطراف میں جو جب جمع ہوئے، جس کے میرے خیال میں صرف 16 یا 17 دن کے بعد وہ کابل کے اوپر میں داخل ہو گئے، چاروں طرف وہ پہلے جب جمع ہو رہے ہیں تب وہ معاہدے کی روح سے یہ
کیوں نہیں انہیں یاد دلایا گیا کہ آپ جب چاروں طرف قبضہ کر لیں گے تو باقی تو آپ کو موو ان کرنا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ریزسٹنس کریٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو پیچیدہ مسئلے کو اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد چلیں یہ سوالات کا جواب میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں مل پائے تو ہمارے جو زیادہ باعلم شخصیات ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں گے، اور انہی کے جوابات کے اوپر میرے خیال میں وہ جو محرکات ہیں، جو چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور اسی کے طور کے اوپر بعد میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کے لیے کوئی راہ متعین کرنی پڑے گی، کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہم افغانستان کس طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان آج وہ افغانستان نہیں ہے جب ان کی بات سے بہت سال پہلے، 20 سال پہلے ان کی حکومت تھی۔ ابھی ان کی جو I was just reading profiles of the leadership of افغانستان، 50% سے زیادہ اس وقت وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے یورپ کو کھنگالا ہے، امریکہ کو دیکھا ہے، ماڈرن لائف میں وہ پلے ہیں یا پڑھے ہیں یا گھومے ہیں، ان لائف کو انجوائے کیا ہے، کسی نہ کسی روپ میں وہاں پر رہے ہیں، اور باقی 50 to 60% کہہ لیں وہ ہیں جو حضرت جو ان کے خلیفہ پہلے جو تھے ملا عمر کے لیے یہ تھا کہ اس نے اپنا شہر بھی مکمل نہیں دیکھا تھا۔ افغانستان تو دور کی بات ہے، کابل سے لے کے پشاور تک آنا اور پشاور میں گھومنا، یا لندن تو بہت دور کی بات ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے سٹی زیادہ سے زیادہ کابل اور افغانستان کے ایک آدھ شہر، انہوں نے کراچی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح مگر اب جو ان کی لیڈرشپ ہے اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں مجھے تنگ کرتا ہے کہ اس پیچیدگی کو اور پیچیدہ اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ انٹرنلی ود ان دیٹ تحریک طالبان افغانستان یہ ایشو کریٹ ہو کہ ہم ماڈرنزم کی طرف جائیں گے یا ہم پرانے خیالات جس کے اوپر پہلے ہم حاکم تھے اسی کی طرف رہیں گے۔ یہ وقت ہی بتا سکے گا، میں بھی ہم انالائز اگر کر پائیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ پیچیدگی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر انٹرنل ایڈجسٹمنٹس میں عقل اور دانش انہوں نے، تو میرا اپنا اوپینین ہے کہ اب افغانستان کو کے پاس بھی وہ نہیں رہا کہ بغیر دنیا کے وہ جی سکیں، اور دنیا کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ان کے جو انٹرنل یہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کہوں گا، ڈس ایگریمنٹ آن سرٹن تھنگس جو ہے، یہ جو حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان کو، وہ میرا اوپینین ہے، مے بی آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین آف دیٹ ڈیپتھ انسائٹ، کہ وہ اس ڈائریکشن میں جائے گی جس میں دنیا ان کو ایکسیپٹ کر سکے، اور اس لیے چانسز یہ ہیں کہ وہ جدید یا کہیں یا جو کہ ہم کہیں کہ جی جو ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے، ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن قرآن کریم میں ہے، اس کو اسی طرح سے سمجھنے کی کریں گے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ عورت اور مرد کو تعلیم کا اتنا ہی حق دینے پر وہ مجبور ہوں گے، اور دنیا کو ایکسیپٹیبلٹی کے لیے بھی ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو سر ورسٹ افیکٹڈ ول بی پاکستان، سب سے زیادہ، کیونکہ پھر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے وہ پورے پاکستان کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے جستجو میں ہوگا، اور ہمارے جیسے بات کہا ہے کہ اس حالات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں گورنمنٹس ہیو ٹو ڈو اے لاٹ۔ جو انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں یہ کبھی بھی، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جب پڑھتے تھے تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو ہے اٹ ہیز نیور بن سو ایزی، وہ ایزی ہے ہی نہیں، کبھی بھی وہ آسان نہیں ہے، اور یہاں تو ہمارے لیے اور مشکل ہے، جبکہ ہمارے بہت سے دشمن، بہت سے وہ جو ہماری ترقی نہیں چاہتے وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اور ورلڈ اوور بھی جو اوور آل
मैं कहूँगा एनवायरनमेंट है वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है। हमारी अपनी जो एनवायरनमेंट है अपना कंट्री की विद इन द वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है। वी आर वेरी वीक इनसाइड। हमें आपस में जो मोहब्बतें वो रो चाहिए वो भी नहीं है। हमारे पास जिस तरह से शिज़म्स हैं वो इतने बड़े हैं कि हम अपने मसाइल से निकलने में अगर उसमें फंस गए तो उसमें नहीं निकल सकते। इन सब कमज़ोरियों के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को सही लाइंस पर चलाना वो उसके सिवा मुमकिन ही नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट को एडवाइस तो हम लोग इस पोजीशन में हैं नहीं, मगर एज अवाम इस पे मजबूर करें कि भाई ये फ़ैसले आप मिलकर करें, ये फ़ैसले आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर करें। आप अक्ल कुल नहीं हैं, आप वो इससे पाकिस्तान के वजूद तक का सवाल है। आपस में तो पहले जमा होकर करें। सारा जो यकमशक्ल है जो कि कुरान का हुक्म है, शूरा के तौर पर आप इसको सोच कर करें तो ठीक है, नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल जो है हालात होंगे। इसी तरह से डिप्लोमेसी में हमें बताते थे कि डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट ऑफ लेटिंग द अदर्स टू हैव योर ओन वे। मैं इसको यहीं पे ये छोड़ता हूँ कि वो किस किस्म का कितना आर्ट चाहिए कि अफ़गानिस्तान should we follow this first principle, letting the Afghanistan to adopt your way, letting the Afghanistan to adopt your way and follow that way। उस लेवल की डिप्लोमेसी और उस लेवल की अकल, उस लेवल की यूनियन चाहिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। बहुत मेहरबानी। मेहरबानी साईं अशफाक मेमण साहब।